وہ کہتے ہیں جو لوگ اپنے کیسز لے کر گئے ان کو جرمانے ہوئے، مرکزی لیڈرشپ سٹے آرڈر لے لیتی ہے۔ دوسرا جعفر ایکسپریس پہ جو کچھ ہوا، یہ اگر مگر ہم دہشت گردوں کے خلاف بھی اگر کریں گے، اس ایسے موقع پہ کریں گے اور سوشل میڈیا پہ اپنے ہی اداروں کے خلاف کمپین چلائیں گے تو اس اتنی بڑے ناسور دہشت گردی کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے پہلے فارم 45 پہ بات کرنی تھی لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس میں میری کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، اور جو پاکستان کے اوپر بری نظر ڈالے گا وہ کوئی بھی ہو، کہیں سے بھی ہو، ایک رتی برابر میرے دل میں اس کے لیے محبت یا ہمدردی نہیں ہے۔ میں اپنی اس مٹی سے محبت کرتا ہوں۔ وہ خون کے چھیٹے جو اڑے ہیں وہاں پہ، وہ چھیٹے میرے دل پہ لگے ہیں۔ وہ جن ماؤں کے بچے گئے ہیں اس دھرتی سے، وہ میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بچے تھے۔ میں اس دکھ کو، درد کو محسوس کرتا ہوں، اور اگر کوئی بھی شخص اس معاملے میں اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرے یا صحافت چمکانے کی کوشش کرے، میں اس کے ساتھ بالکل نہیں کھڑا۔ لیکن میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں یہ سوال ضرور کروں کہ ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں اور ہم اس کا سدباب کیوں نہیں کر پاتے۔ ہم ہر واقعے اور سانے کے بعد کیوں ماتم شروع کرتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم کوشش کیوں نہیں کرتے کہ ہم ایسے سانحات نہ ہونے دیں؟ اور دوسری بات یہ ملک صاحب کہ جو لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں اور جا کے باہر جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ریاست ان کے پر ان پہ بھی نظر رکھ رہی ہے اور ان کے لیے جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، کرے گی بھی۔ لیکن جو اس پاکستان میں رہ کے اور اس پاکستان کی مٹی کے ساتھ جڑ کے اپنی وفاداری کی قسم کھا کے کسی بات پہ پازیٹیو تنقید کرتے ہیں، ان کو کیوں نہیں اسپیئر کرتے آپ؟ بالکل ٹھیک۔ ان کے لیے زمین کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ؟ کیا نظریات کے نام پہ کوئی بات آپ کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا؟ کرے گا تو آپ اس کا زن بچہ کولوں میں پسوا دیں گے۔ تو پھر لوگ یہاں سے بھاگ کے جا کے جو کچھ بھی باہر بکواس کرتے ہیں انہیں موقع ملتا ہے، لیکن جو یہاں پہ موجود لوگ ہیں اور وہ یہاں رہ کے یہ بات کا کہہ کے کہ ہم اس مٹی کے سپوت ہیں، ہم نے کہیں نہیں جانا۔ رانا صاحب دوسری طرف اگر سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ایسے لوگوں کو کیوں گرفتار کیا جاتا ہے، ایک لمبی فہرست تھما دی جاتی ہے کہ جناب کہ اس موصوف نے یہ کام کیا ہے، یہ پینک پھیلایا ہے، یہ فیک نیوز پھیلائی ہیں، یہ پراپوگنڈا کیا ہے جس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایسی تنقید جیسے آپ اکثر تنقید کرتے ہیں، یہی رک جائے، آپ کی تنقید پہ تو آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ ملک صاحب ایک نہیں میری عرض سن لینا سر۔ یہ رضی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضی کو ماضی میں بھی، عمران خان کے دور میں بھی، ایف آئی اے نے جس طرح وہ کیا، میں ان کے ساتھ تھا، میں نے اوپن ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب پھر اس حکومت کے اندر بھی انہیں 2 نوٹس آئے ہوئے، تو کیا رضی بھی وطن سے دشمنی کرتے ہیں؟ کیا رضی کا بھی بیانیہ جو ہے وہ وطن دشمنی ہے؟ کیا اختلاف کا حق نہیں ہے کسی کو؟ آپ ایک لمبی سی فہرست بنا لیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس کاغذ بھی ہے، پین بھی ہے، آپ بنا لیں۔ لیکن یہ آپ جو تاثر ہے، پرسیپشن ہے، وہ کچھ اور بنتی ہے نا، کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے۔ آپ صرف انہی لوگوں کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں جو آپ سے اختلاف رکھتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیوں نوٹس آئے، اور آپ نے بھی کہا نوٹس ملیا کک نہیں ہلیا۔ نہیں، مجھے عدالت جانا پڑا اس نوٹس کو سسپینڈ کروانے کے لیے، اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، اور میں اس عدالت میں ظاہر ہے ہر دفعہ جب کیس لگتا ہے تو آپ کو صبح 8 بجے حاضر ہونا پڑتا ہے، اور اس دن میری چیخیں، میرا گلے مجھے گردن اپنی کندھا فراہم کرتا ہے اسار رانا کہ میں اس کے کندھے پہ سر رکھ کے رو لوں کہ یار اب تمہیں نوٹس کیوں آ رہی ہیں؟ اب تو حکومت بھی بدل گئی ہے لیکن آ رہے ہیں سر، کیوں ہیں؟ مطلب کوئی نہ کوئی لائن آپ بتائیں نا ملک صاحب۔ میں عرض کر دیتا ہوں، بات یہ ہے کہ جیسے میں ایک اور سوال بھی آپ سے کرنا چاہتا تھا ضرور، ویسے وہ بھی ساتھ میں لا لیتے ہیں نا، کئی لوگ آپ پہ اوپر بڑی تنقید کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی کہ آپ نے یہ پنجابی اور سندھی اور پختون یہ ایک تفریق پیدا کرنے کے لیے جناب بڑے ایک مہم شروع کی ہوئی ہے۔ دیکھیے میں تو اس سلسلے میں کل میں نے دوستوں کی محفل میں بھی کہا، ویسے یہ اس فورم کا سوال نہیں ہے، جس فورم پہ یہ سارا کچھ جاری ہے میں اس کے اوپر جواب دے چکا ہوں، لیکن آپ نے چونکہ اب کر لیا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈائیلاگ جو ہے وہ 2 معزز افراد کے درمیان، 2 سمجھدار افراد کے درمیان ہو سکتا ہے۔ اگر ایک شخص مسلسل گالی بک رہا ہو، میرے آباء و اجداد کے بارے میں بکواس اور واہیات باتیں بک رہا ہو، اس کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کیا جا سکتا۔
یا اس کو بلاک کیا جا سکتا ہے یا اس کو جوابی گالی دی. اچھا رضی صاحب یہاں پہ میرا ایک تھوڑا سا اختلاف ہے. ایک فرد پختون ہو سکتا ہے, ایک فرد بلوچ. میں عرض کروں گا نہ بلوچ قوم ہو سکتی ہے, اگر میری قومیت کو گالی دے گا نا, لیکن ایک فرد دے گا, ہاں وہ فرد میری ذات تک رہے نا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر وہ میری قومیت کو گالی دے گا نا, میرے صوبے کو گالی دے گا, تو مجھے بھی جواباً. لیکن آپ اسی فرد کو برا کہیں گے نا. نہیں میں اس فرد کو برا کہوں, اب پوری قوم کو تو نہیں کہیں گے. نہیں تو اس نے میری قوم کو برا کہا کہ نہیں کہا؟ نہیں دیکھیں, اس نے 12 کروڑ لوگوں کو گالی دی کہ نہیں دی؟ نہیں, اس فرد نے یہ حرکت آپ اس فرد نے غلط کیا نا, اس نے غلط کیا نا. اب آپ میرے اس طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو اس فرد کو کنڈیم کرنا چاہیے, آپ کو اس کی قومیت کو تو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. تو بھائی وہ میری قومیت کنڈیم نہ کرے, اگرچہ آپ کے خیال کے اندر یہ غلط ہے, مجھے یہ بات سمجھ آتی. دیکھیے جو بھی اٹھے میرے پنجاب کو یا میرے شہر کو گالی دے تو یہ آزادی اظہار ہے. نہیں وہ فرد ہو سکتے ہیں, اگر ہم اس کو جواب دیں تو یہ عصبیت ہے, صوبائی عصبیت. اچھا وہ افراد ہو سکتے ہیں, وہ گروہ ہو سکتا ہے, وہ بلوچ قوم تو نہیں ہو سکتی. بالکل ہے, انہیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. وہ میرے سے معافی کا مطالبہ کرنے سے پہلے اس کو کنڈیم کریں. وہ جو 10,000 آئی ڈیز لگائی ہوئی ہیں وہ اس کو کنڈیم کریں کہ اس نے جو کچھ کہا ہے غلط کہا ہے, اور اس کے بعد پھر آئیں کہ جی آپ نے زیادتی کی. تو میں ان کے کنسرن کو انٹرٹین کرنے والا ہوں. اگر وہ اس کی گالی کے ساتھ مزید گالیاں ملا کے مجھے کہیں کہ آپ معافی طلب کریں تو آپ کا باپ بھی معافی نہیں منگوا سکتا.